الحمد لله الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحللته والحرام ما حرمته. الدين ما شرعه والأمر ما قضاه. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا کے اندر ہم سارے کے سارے مہمان ہیں. اس دنیا کے اندر ہم مختصر وقت کے لیے آئے ہیں. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کو جو ہمیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، فائدے والی نظر آ رہی ہے، اس کو ایک مختصر وقت کے لیے بنایا ہے. ہم سارے کے سارے یہاں مہمان ہیں. کوئی غریب ہے وہ بھی مہمان ہے، کوئی امیر ہے وہ بھی مہمان ہے. آپ کے علاقے کے سردار اور بڑے بڑے سردار گزرے ہیں، صدر گزرے ہیں. فاروق خان لغاری چوٹی زیریں میں اس کا گھر ہے، یہاں پیدائش ہے. صدر تھے پاکستان کے، آج کہاں ہیں، چلے گئے اس دنیا سے. تو میرے عزیزو، موت کے قانون سے کوئی مستثنی نہیں ہے. موت کے قانون سے نہ غریب مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ امیر مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ صدر مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی فقیر مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی طاقتور مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی کمزور مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی حسین و جمیل مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی بدصورت مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی عالم مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی جاہل مستثنی ہے، موت کے قانون سے نہ کوئی ایئر کنڈیشن آفس میں رہنے والا وہ مستثنی ہے، نہ موت کے قانون سے نہ وہ غریب ریڑھی میں ریڑھی لگا رہا ہے، گرمی کے اندر کھڑا ہوا ہے، وہ مستثنی ہے. ہم سب نے مرنا ہے. ہم سارے کے سارے اس دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، امرتک فتولیت، ارے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا، تو نے پیٹھ پھیر لی. امرتک فتولیت، ارے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا، یہ دیکھ یہ نہ دیکھ، یہ سن یہ نہ سن، یہ بول یہ نہ بول، یہاں چل کے جا یہاں چل کے نہ جا.
میں نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، امرتک فتولیت، ارے حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیسی طاقت والا ہے؟ والارض فرشناہا، جس نے تمہارے لیے زمینوں کو بچھایا۔ وہ طاقت والی ذات، وہ عزتوں والی ذات، وہ صمد ذات، وہ حکم دینے والی ذات کون ہے؟ والسماء رفعہا، جس نے تمہارے لیے آسمانوں کو بلند کیا۔ وہ حکم دینے والی کون ہے؟ هو اللہ الذی یرسل الریاح، جو تمہارے لیے ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اگر ہوا بند ہو جائے تو ساری انسانیت ختم ہو جائے۔ اگر اللہ کی نعمتیں ہیں، زمین اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، بادل کا برسنا، وَأَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ان بارشوں کو کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ اور ساری نعمتیں، انسان کا دیکھنا اللہ کی نعمت، زبان کا بولنا اللہ کی نعمت، کانوں کا سننا اللہ کی نعمت، دماغ کا سوچنا اللہ کی نعمت، ہاتھوں کا پکڑنا اللہ کی نعمت، پاؤں کا چلنا اللہ کی نعمت، اور ہمارا غذا کو چبانا اللہ کی نعمت، دانتوں کا ہونا اللہ کی نعمت۔ جس کے دانت داڑے نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ کتنی بڑی طاقت ہے یہ۔ جس کی داڑیں نہیں ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، ان سے پوچھو ان کی دانتوں کی کیا قیمت ہے۔ ہیرے سے زیادہ قیمتی انسان کے دانت ہیں۔ انسان ہیرے لگا دے لیکن وہ دانت والا کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میرے بندے ساری نعمتوں کو گنو 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 گنو۔ ارے میرے بندے تم میری نعمتوں کو گنتے گنتے تھک جاؤ گے، میری نعمتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ ہاں، حکم دینے والا ہے کون؟ هو اللہ الذی یرسل الریاح، جو تمہارے لیے ہواؤں کو چلاتا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ انا صببنا الماء صبا، جو تمہارے لیے بارشوں کو برساتا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، اس بارش کے ذریعے سے کھیتی کو اگاتا ہے، گندم کو اگاتا ہے، فصلوں کو اگاتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ان کو پھاڑتا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ یہ اتنے خوبصورت ذائقے دار پھل، یہ انگور، یہ کھجوریں، یہ نعمتیں، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ ڈرائی فروٹ، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ ہاں، وہ حکم دینے والا کون ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ ہے۔ وہ رات کو لانے والا اللہ ہے، وہ دن کو لانے والا اللہ ہے۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے۔ عزت دی تو یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ وتذل من تشاء، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے۔ ذلت کے اندر ہونا بھی آزمائش ہے۔ اللہ سے کہنا اے اللہ تو عزت دے تو بھی تیرا شکریہ، تو ذلت دے تو بھی تیرا شکریہ۔ اللہ کے ہر حال میں اللہ سے خوش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کیسے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے بلایا، محرم کے اندر بلایا کہ آپ آؤ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ آؤ ہم آپ کی تابعداری کریں گے، آپ آؤ آپ کو ہم اپنا امیر بنائیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور بیعت کریں گے۔ کوفیوں نے بلایا اور آپ چل پڑے، اور چلتے چلتے محرم کا دن، محرم شروع ہوا اور انہوں نے پانی بند کر دیا، بیعت کو توڑ دیا، اور 72 تن شہید کرائے۔ اور آپ کا ایک چھوٹا معصوم بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور ظالموں نے تیر مارا اور آپ کے چھوٹے بچے کے گلے کے اوپر لگا اور خون کا فوارہ نکلا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خون لیا اور اللہ کی طرف کر کے دکھایا، اے اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ بیٹے کا خون، انسان اپنی اولاد سے کتنی پیار کرتا ہے۔
اللہ نے کتنی آزمائش میں ڈالا، ہم کہاں انبیاء کہاں۔ اللہ نے کتنی آزمائش میں ڈالا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ نوجوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، اور چھوٹا معصوم بچہ خون کے فوارے آسمان کی طرف کر کے دکھا رہا ہے، اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہاں یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظالموں کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ میں ان ظالموں سے غافل نہیں ہوں میرے بندے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ارے میرے بندے، میں نے موت کو پیدا اس لیے کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری مانتا ہے، کون میری مانتا ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا دار الامتحان ہے۔ ہاں ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے حبیب کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 94 برس اللہ سے مانگتے رہے۔ 94 برس میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب آپ کی 20-22 سال عمر تھی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، آپ کو بچہ نہیں ہوا، آپ اللہ سے مانگتے رہے 60 سال تک اللہ سے مانگتے رہے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ نے 94 برس کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور بچے سے اتنی محبت، ہر وقت اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی محبت دل میں جگہ پکڑ لی۔ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ ارے میرے بندے، ارے میرے خلیل، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری محبت تیرے دل میں زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہے؟ جاؤ، فلسطین کے اندر رہتے تھے، فرمایا جاؤ اس کو چھوڑ کر آؤ۔ کہاں چھوڑ کر آؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں فرشتہ بھیج رہا ہوں، جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور آپ کو یہ لے کر جائیں گے، راستہ دکھائیں گے۔ 1500 کلومیٹر کا سفر، اتنا لمبا سفر کیا، اور ان کو لے کر چلے اونٹنی پر سوار ہیں، آگے بیٹا ہے، پیچھے اہلیہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹنی پر ہیں۔ چلتے جب ایک خانہ کعبہ پہنچے، مکہ المکرمہ پہنچے، ایک طرف جبل ابی قبیس ہے، ایک طرف جبل ابی قیقعان ہے، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، اور نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اس کو یہیں پر چھوڑ دو۔ 3 دن کا ان کے پاس راشن تھا، اہلیہ کو بٹھایا اور اونٹ کو لے کر چلے، اور اہلیہ پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک خاتون، ایک عورت
نہ وہاں پر انسان ہے، نہ وہاں پر آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ درندوں کا خطرہ ہے، بھیڑیوں کا خطرہ ہے، ڈاکوں کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ ہاں، اللہ کا حکم تھا تو پیچھے دوڑتے ہوئے آئی، تو بار بار اصرار کرتی رہی، تو پوچھا یہ اللہ کے نبی ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہتے جا پھر، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ہاں میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور 3 دن کے بعد راشن ختم ہوا، اور آپ کبھی صفا جاتی ہیں، کبھی مروہ جاتی ہیں، دوڑتی ہیں، کبھی صفا جاتی ہیں، کبھی مروہ جاتی ہیں، اور جہاں پر دوڑتی ہیں اللہ نے اس کو دین بنا دیا۔ ہاں، اللہ نے اس کو دین بنا دیا۔ ارے میرے بندے، جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ، جہاں پر وہ دوڑی ہے اب آپ کو یہاں پر دوڑ لگانی پڑے گی۔ اللہ نے دین کے اندر عزت رکھی ہے، ہاں اللہ نے اپنی اطاعت کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کو ایسا انعام دیا، آج تک وہ جگہ آباد ہے، آج تک وہ اللہ کا نام وہاں پر بلند ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھا، پھر فرمایا کہ جاؤ اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور بیٹا تیار ہو گیا اور آپ ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور سنت ابراہیمی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ مینڈھے کو لے کر جاؤ اور اپنے میرے خلیل سے کہہ دو کہ تو واقعی اپنے عشق میں سچا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہم ایسا عشق کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ دیکھیں ہمارا اللہ کہاں خوش ہو رہا ہے۔ امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت، ارے میرے بندے، میں نے تجھے حکم دیا، تو نے پیٹھ پھیر لی۔ ونہیتک فتمادیت، میں نے تجھے روکا، یہ دیکھ، یہ نہ دیکھ، یہ سن، یہ نہ سن، یہاں چل کے جا، یہاں چل کے نہ جا۔ ونہیتک فتمادیت، میں نے تجھے روکا، تو نے پرواہ نہ کی۔ وسترت علیک فتجرأت، ارے میرے بندے، میں نے تیری گناہوں کی پردہ پوشی کر دی، تو گناہگار تھا۔ کون کہتا ہے اگر اللہ ہمارے عیب دکھا دے آج ہم کسی کو منہ دکھلانے کے قابل نہ رہیں؟ یہ مولانا صاحب ہے، کیا اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ صحابہ جیسی ہستیوں سے گناہ ہو گئے، صحابہ جیسی ہستیوں سے زنا ہو گیا۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ آپ کہاں ہیں؟ ہم سے گناہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وسترت علیک فتجرأت، ارے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا، میں نے تیرے عیبوں کو چھپا دیا، تو جری بن گیا۔ تو کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی پاک دامن نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اچھا نہیں ہے، سب کچھ میں ہی ہوں۔ نہیں، وسترت علیک فتجرأت، ارے میرے بندے، میں نے تیری پردہ پوشی کی ہے، تو جری ہو گیا۔ اپنی گربان میں جھانک تو صحیح، ہم سارے اپنی گربانوں میں جھانکیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے آپ کو نیک نہیں کہنا، اللہ سے ڈرتے ڈرتے دوسرے کو گناہ گار نہیں کہنا۔ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ ایک زانیہ عورت جا رہی ہے، فحشہ عورت جا رہی ہے، جو زنا کراتی ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، لوگوں کو گناہوں کی دعوت دیتی ہے، اور دیکھا کو پیاس لگی، کنویں سے پانی لیا اور پیا، اور کتا جو جسم پر لگ جائے گیلا، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کتے جیسی حقیر چیز کو اس نے پانی پلایا اور مر گئی۔ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ جنت کے اندر سیر کر رہی ہے، پوچھا کون سا عمل پسند آیا؟ عرض کی کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق کتے پر رحم کیا، تو نے کتے کو پانی پلایا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ ہاں، اللہ تو ایسی ذات ہے۔ تو میرے عزیز، جو مسلمانوں کو پانی پلائے گا اللہ اس کو کیا انعام دیں گے؟ جو مسلمانوں کی غم خواری کرے گا، میرا پڑوسی بھوکا ہے میں اس کا پوچھوں تو صحیح، میرا پڑوسی غریب ہے میں اس کو پوچھوں تو صحیح، کیسی زندگی گزار رہا ہے،
میں روزانہ قورمے کھا رہا ہوں، میرے پڑوسی کے پاس دال کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وَسَتَرْتُ عَلَيْكَ فَتَجَرَّأْتَ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، اور میں نے اعراض کیا، تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ یا من، اے وہ شخص، اذا مرض شقا، جب تو بیمار ہوتا ہے شکایت کرتا ہے۔ جب بعض ایسی بیماریاں انسان پہلوان ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوا تو وہ روتے روتے چپ نہیں ہوتا، داڑھ میں درد ہوتا ہے تو روتے روتے چپ نہیں ہوتا۔ ہاں، اذا مرض شقا وبکا، جب میں تجھے بیمار کرتا ہوں تو پھر روتا ہے۔ وَإِذَا عَفَا تَمَرَّدَ وَعَصَا، اور جب میں تجھے سیاح دیتا ہوں تو پھر تو میری نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ یا من، اے وہ شخص، اذا دعاہ العبید عدا ولبا وَإِذَا دَعَاهُ الْجَلِيلُ أَعْرَضَ وَنَأَى، ارے میرے بندے، جب تو مجھے پکارتا ہے ایک مرتبہ اللہ، تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اللہ اکبر۔ انسان بیٹھا ہوتا ہے، ٹیک لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر۔ انسان سواری پر چڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر۔ انسان چرئی پر چڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر۔ انسان غفلت میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اس پر بھی کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ ایک بت کا پجاری 70 سال سے پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ اونگ آئی اور اونگ میں کہا یا صمد، اونگ میں ہے، غلطی سے پکارا تو اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا ہے باری تعالیٰ، یہ تو بت کو پکار رہا تھا، اونگ میں آپ کا نام لیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے جب سے اپنے اس بندے کو بنایا ہے اس کے انتظار میں تھا، یہ بندہ مجھے کب پکارے گا؟ آج میرے بندے نے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں۔ اللہ ہم سے تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہاں، یا من، اے وہ شخص، اذا دعاہ العبید عدا ولبا واذا دعاہ الجلیل اعرض ونأى، ان دعوتنی اجبتک وان اقبلت قبلتک وان مرضت شفیتک وان سلمت رزقتک وان تبت غفرت لک وانا التواب الرحیم۔ ارے میرے بندے، تو آئے گا، تیرے آنے کو قبول کروں گا، تو توبہ کرے گا، تیری توبہ کو قبول کروں گا، تو آئے گا، تیرے آنے کو قبول کروں گا، تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے دوں گا، تو بیمار ہوگا تو تجھے میں صحت دوں گا، اور اگر تو فقیر ہوگا تو میں تجھے رزق دوں گا، اور اگر تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ ہاں، میں ہوں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے ہم توبہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی نبی نہیں ہیں یا فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، یا نبیوں کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص زانی، شرابی، گناہگار، بستی والے سارے تنگ، اس شرابی کو، اس زانی کو بستی سے نکالو۔ اس کو نکالا اور گئے جنگل، دور پھینک کر آ گئے۔ تو فاقہ آیا، فاقے کی وجہ سے بیماری آئی، کھانے کو کچھ نہیں، بیماری آئی، موت قریب ہوئی، پتہ چلا کہ اب میری موت قریب ہے۔ تو آگے دیکھا کوئی نہیں ہے، پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے، دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی دوست عزیز بھی نہیں ہے، کوئی پڑوسی بھی نہیں ہے۔ مایوس ہوئے اور اللہ کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہیں کی اور اللہ سے عرض کی اے باری تعالی، آج سب نے مجھے چھوڑ دیا، اے اللہ آج تو نہ چھوڑ۔ آج سب نے مجھے چھوڑ دیا، اے اللہ آج تو مجھے نہ چھوڑ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ فلاں جنگل کے اندر ایک میرا دوست وفات پا چکا ہے، اور اعلان کر دو جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا، جو اس کا جنازہ پڑھے گا، میں اللہ ان سب کی مغفرت کر دوں گا، میں اللہ ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ جب اعلان ہوا سارے نوجوان تیار ہو گئے، سارے بوڑھے تیار ہو گئے کہ ہمیں بھی لیتے جاؤ، اور ہٹو بچوں کا شور ہوا،
اور جاتے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنا رش، اتنا بھیڑ ہے، ہٹو بچوں کا شور ہے، اور دیکھیں بھئی یہ اللہ کا دوست کون ہے جس کا جنازہ پڑھنے سے مغفرت ہو جائے گی۔ ایک ایسا اللہ کا ولی ہوگا جو راتوں کو تہجد پڑھتا ہوگا، ایک ایسا اللہ کا ولی ہوگا جو دن کو روزے رکھتا ہوگا، ایک ایسا اللہ کا ولی ہوگا جو ہر وقت تسبیح میں سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہوگا، ایک ایسا متقی پرہیزگار ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، ایک ایسا متقی پرہیزگار ہوگا جس نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی، ایک ایسا متقی پرہیزگار ہوگا جس نے ہاتھوں اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور جا کر دیکھا اور کون شخص ہے وہاں پر؟ وہی گناہگار شخص ہے، وہی جس کو ہم نے اپنے گاؤں سے نکالا کہ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب تم پر آئے اور ہم بھی اس عذاب میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا دوست مر چکا ہے، جو اس کے جنازے میں جائے گا میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ جا کر دیکھا وہی گناہگار شخص، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ تھا، اس نے آگے دیکھا کوئی نہیں ہے، پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے، دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں ہے، سارے اس کو آج چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری رحمت کو للکارا، اور میری رحمت کو للکارا، اگر یہ بندہ، اگر یہ میرا بندہ اگر آپ کی امت کا اور قیامت تک کے لیے نبیوں کی امت کا کہتا اے اللہ سب کی مغفرت کر دے، تو میں اللہ سب کی مغفرت کر دیتا، تو میں اللہ سب کی مغفرت کر دیتا۔ تو اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دن آنے والا ہے، موت آئے گی تو موت لے کر ہمیں چلی جائے گی، تو ہماری قیامت شروع ہو جائے گی۔ جو اللہ کی مان کر چلے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ تو میرے عزیزو، تو آج ہم سارے مل کر توبہ کریں، ہم سب گناہگار ہیں، آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں، آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں۔ آ جاؤ، غفلت سے نکلو، خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواہشات ہونے کا پیمانہ دنیا کو رکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو انسان توبہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کرنے کے لیے سب بھائی تیار ہیں؟ کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب توبہ کو پکا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اب توبہ کو پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے کہ ہماری توبہ پکی ہو جائے، ہم خود بھی جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ یہ پیغام پوری دنیا میں لے کر جانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ جو میرے نبی کا غم تھا، درد تھا، فکر تھی، کڑھن تھی، تڑپ تھی، وہی ہمارا غم، وہی ہمارا درد، وہی ہمارا فکر ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔